جس طرح یہ پرندے اس کیج میں بند ہیں، اسی طرح صحافت کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ جس طرح اس بھائی نے اپنی آنکھوں پر پٹی ڈالی ہوئی ہے، پاکستان میں صحافت کا بھی یہی معیار رہ گیا ہے کہ آنکھوں پر پٹی ہے، جو کانوں میں بتایا جاتا ہے۔ نہیں، صحافت کا یہ معیار نہیں رہ گیا، صحافت کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے کچھ لوگوں کو زبردستی، کچھ کو غائب کر کے، کچھ کی آوازیں دبا کر ایسا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نوجوان صحافی آج 9 روز ہے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ آج کا دن بھی ہم نے یہ احتجاج کر کے علامتی طور پر کہ ہمارے زبانیں بند ہیں، کیونکہ ہم بولیں گے تو ہماری فیملیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، ہمارے گھر خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ہم وہ دکھائیں گے جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے، تو ہماری آنکھیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ ہم وہ بولیں گے جو آپ سننا نہیں چاہتے، تو ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی، خطرے میں پڑ جائیں گی۔ تو یہ جتنے بھی نوجوان صحافی ہیں، یہ آج 9واں 10واں دن ہے، لگاتار مختلف ایونٹس پر کبھی ہم F6 میں جمع ہو جاتے ہیں، کبھی یہاں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے حصے کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ جتنے سینئر صحافی ہمارے ساتھ آتے ہیں سب کا مشکور ہوں، لیکن گلہ بھی ہے کچھ سینئر صحافیوں کے ساتھ کہ آپ نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ، یہ نعرہ آپ نے ہمیں دیا ہے۔ آئیے ہمارے لیے یہ مثال سیٹ کیجیے تاکہ ہم بھی کل آپ کے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ کل کوئی بھی ہم میں سے جائے یا آپ میں سے جائے، کسی ایک پر تشدد ہو یا کسی ایک سائیڈ والے پر ہو، دوسری سائیڈ والے پر ہو، ایک بیانیے والے پر ہو، دوسرے بیانیے والے پر ہو، ہم نوجوان آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ آج ہم نے کافی سینئر صحافیوں کو میں نے ٹیکسٹ کیا، میں نے کہا خدارہ آئیں ہمارے لیے مثال قائم کریں کہ آپ بربریت کے، فسطائیت کے اس وقت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے عمران ریاض صاحب کا، عالمی تنظیمیں ان کی جان کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن ان کے وکلاء، ان کی ٹیم، وہ اپنے ذرائع کے حساب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران بھائی خیریت سے ہیں، لیکن ہم بھروسہ کرتے ہیں ان کے ذرائع پر۔ ہمیں اللہ پر امید ہے، اور اس کے بعد اس ملک کی عدالتوں سے امید تھی، وہ بھی امید اب آہستہ آہستہ ڈھلتی چلی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ امید ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر اس ملک کی عدالتیں ہمیں آئین میں دیا تحفظ نہیں دیں گی جو ہمیں آئین دیتا ہے، آئین کہتا ہے بولنے کی آزادی، آئین دیتا ہے ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آزادی، اگر ہمارے آئینی حقوق کو سلب کر دیا جائے گا تو پھر ہم کس دروازے پر جائیں گے؟ عدالت سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس پاکستان میں پھر کس کا راج ہوگا؟ تو یہ سب کچھ واضح ہے، سب کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ ہم نے جو یہ آواز اٹھائی ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ سب نوجوان صحافی ہیں، لاکھوں کے حساب سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، تو آواز جتنے کم اٹھائیں اس کی ریچ اتنی زیادہ ہے، کیونکہ آپ کے لاکھوں دیکھنے والے ہیں۔ یہاں پہ مجھے پتہ ہے کس یوٹیوبر کا، کس ڈیجیٹل جرنلسٹ کا، کس صحافی کا یوٹیوب چینل کتنا دیکھا جاتا ہے، میں آپ سب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ تو آپ کی آواز کمزور نہیں ہے، انشاءاللہ یہ آواز بہت بلند ہے۔ امید ہے یہ ہمارا آخری احتجاج ہوگا، اور عمران ریاض خان صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب جلد ہمارے درمیان ہوں گے۔ میں علی شیر صاحب سے کہتا ہوں کہ ایک پرندہ وہ آزاد ایک ایک کر کے کرنا ہے۔ عمران ریاض خان زندہ باد، سمیع ابراہیم زندہ باد۔ تھرو نہ کریں، تھرو نہ کریں، بس ہلکا سا آرام سے، بس ہلکا سا اوپر کر دیں۔ عمران ریاض اور سمیع ابراہیم کو رہا کرو، آزاد کرو۔ عمران ریاض کو رہا کرو۔ یہ پیچھے ان کو سمیع ابراہیم ملک صاحب تھوڑا سا پیچھے ہونا، سمیع ابراہیم اور عمران ریاض کو رہا کرو۔ ابراہیم اور عمران ریاض کو رہا کرو۔ جی ملک صاحب، سمیع ابراہیم اور عمران ریاض کو اسی طرح رہا کرو۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت